بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کی نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنا دیا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھی کیے اور اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے ایک فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ مومن کی اتباع میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہے مگر خیانت اور جھوٹ نہیں، یعنی دونوں چیزیں ایمان کے خلاف ہے کہ مومن کو ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہ ایسی ہے جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1، آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دے، مثلا دونوں میں سے کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے خواہ اس کے دل میں محبت نہ بھی ہو۔ 2، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جا سکے اور اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے، اس ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے تاکہ 2 مسلمان بھائیوں کے دل میں نفرت کو محبت میں بدلا جا سکے۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ اس کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا، یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر اس کے پریشان ہونے پر وضاحت فرمائی کہ میری مراد یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر جب ایک سائل نے اونٹنی مانگی تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضور اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرماتے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں کچھ دوں۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لے کر جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات وہ ایسی بات بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہے جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے، اور پھر کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتے ہیں۔ ایک یتیم بچہ علم سے فارغ ہو کر مزید علم حاصل کرنے بغداد جانا چاہتا ہے، ماں سے اجازت طلب کرتا ہے، ماں اسے بخوبی اجازت دیتی ہے، اس کی قمیض کے اندر 40 دینار دیتی ہے اور بچے کو سچ بولنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ بچہ قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ قافلے کو ہمدان کے قریب ڈاکو گھیر لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو اس بچے سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو اس کو مذاق سمجھ کر چلا جاتا ہے اور اپنے سردار کو اس بچے کے بارے میں بتاتا ہے، تو سردار اس بچے کو بلا کر اس سے پوچھتا ہے۔ بچہ پھر سچ بولتا ہے۔ اس کی قمیض جب چاک کرنے پر 40 دینار برآمد ہوتے ہیں تو سردار کہتا ہے اگر تو ہمیں نہ بتاتا تو ہم اس مال کو پا نہ سکتے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بچے نے کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ سردار نے یہ سنا تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا بچے تو کتنا اچھا ہے کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اور ہم کتنے برے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر رہے اور مخلوق کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، سردار اور اس کے ساتھیوں کے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور انسان بن گئے۔ یہی بچہ آگے جا کر بہت بڑے بزرگ بنے۔ آج دنیا جنہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ اس کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہے۔ جھوٹ کے لیے عرب میں کذب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی جھوٹے اور جھوٹ بولنے والے کے ہے۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس سے دوسری تمام برائیاں نکلتی ہے، اس لیے جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ جب منافق گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور منافق چونکہ دل میں کچھ اور رکھتا ہے اور زبان پر کچھ اور لاتا ہے، اس لیے وہ جھوٹا منافق قرار پائے گا۔ جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے۔ اس میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے سوائے اس شخص کے جو نیکی کام کرے، مثلا صدقہ و خیرات دیا کرے، سچ بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجارت میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں سے نہ گفتگو کرے گا، نہ اس کی طرف توجہ فرمائے گا اور نہ اسے پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ وہ شخص جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال و تجارت کو فروغ دینے والا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔